فیلئرس بھی آئیں گے تو آپ نے صبر کیسے کرنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ان کو درس دینا ہے، حدیث مبارکہ اور قرآن پاک کی آیات سے ان کو درس دینا ہے کہ کس طرح سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صبر کیا، کس طرح سے انہوں نے اپنے صبر کو وہ آگے لے کر چلے، اور پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عنایتیں کی۔ یہ سب آپ نے سکھانا ہے، ان کو سمجھانا ہے، کیونکہ یہ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح آپ 13 سال سے اوپر اپنے بچے کی، چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس کی تربیت کر سکتے ہیں۔ کیسے آپ کون سے باتیں، کون سے پوائنٹس، کون سے اصول اپنا کر ان کو سکھا کر آپ ان کو کی زندگی میں آنے والی مشکلات کو حل کر سکتے ہیں، ان کے زندگی میں فیصلے لینے میں ان کے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، ان کو ایک اچھی زندگی گزارنے میں ان کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کیسے اینگر ان کا کنٹرول کروا سکتے ہیں، کیسے ان کا غصہ کنٹرول کرا سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہاں مطلب اس ایج میں، جیسے 13 سال سے 10 سال سے 15 سال تک کی جو ایج ہوتی ہے، اس میں چاہے ایموشنلی گروتھ ہو، فزیکل گروتھ ہو یا انٹلیکچوئل گروتھ ہو، تو وہ پیک پہ ہوتی ہے۔ تو اس میں اس دوران بہت ساری چینجنگز آ رہی ہوتی ہیں بچوں میں۔ تو ہم ان کو کیسے سمجھا کر، کیسے سکھا کر ہم ان کو ان کے لیے ایک بہتر زندگی چن سکتے ہیں، ان کو بہتر زندگی چننے میں ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو جیسے ایموشنز ہیں، یہ ایک نیچرلی فینومینا ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ ان میں چینجنگز آ رہی ہوتی ہیں، تو ان میں غصہ بھی آتا ہے، ان میں سستی بھی آتی ہے، ان میں مطلب بات بات پہ وہ ایموشنل ہو جاتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے بچے ہوتے ہیں وہ کہکے لگا کر ہنسنا شروع کرتے ہیں۔ تو یہ ہم ان کو سکھا سکتے ہیں کہ آپ اپنے ایموشنز کس طرح سے کنٹرول کریں۔ ان کو بتائیں کہ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، بچے یا بڑے آپ کو اگر کوئی سخت بات کر دیں تو آپ نے ہائپر نہیں ہو جانا، ایک اچھے وے میں ان کو رسپانس کرنا ہے، ایک اچھے طریقے سے ان کو رسپانس کرنا ہے۔ اسی طرح خوشی کے لمحات کا آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ آپ نے اوور نہیں ہو جانا، آپ نے وہ لمحات بھی اچھے سے گزارنے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جیسے بچوں میں پوبرٹی کی ایج ہوتی ہے، وہ بالغ ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس دوران آپ نے ان کو بہت ساری چیزیں سمجھا دینی ہوتی ہے۔ جیسے بچوں کے، لڑکوں کے فیشل گروتھ ہو رہی ہوتی ہے، اسی طرح لڑکیوں کا ایک اور پروسیس ہوتا ہے، وہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ چیزیں، ان سب چیزوں کے بارے میں آپ ان کو خود نہیں بتائیں گے تو دوسرے بتا دیں گے، مطلب ان کی سوسائٹی بتا دے گی، جس کمیونٹی میں وہ اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو وہ جب بتائیں گے وہ نیگیٹو وے میں بتاتے ہیں یا کس طرح سے بتاتے ہیں، ایک بیڈ امپیکٹ جائے گا۔ تو ایک خاص لمٹ میں 12 سے 14 سال کی ایج میں آپ بچوں کو بتا دیں کہ فردر آپ میں یہ چینج آنے والے ہیں، یہ مطلب آپ اس طرح کے ہونے والے ہیں، بڑے ہونے والے ہیں۔ جب آپ بچوں کو بتائیں گے کہ آپ بڑے ہونے والے ہیں تو وہ بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ آپ ان کو بتائیں کہ اب آپ پہ ذمہ داریاں آ رہی ہیں، اب آپ مزید بچے نہیں رہے، تو ان کو اپنے پھر ایک لائف گزارنے میں، ایک سیٹ اپ کے ساتھ لائف گزارنے میں بہت آسانی ہوگی۔ تھرڈ پوائنٹ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سیلف لو، سیلف کیئر سکھائیں کہ وہ اپنے مطلب ان کو یہ نہ ہو کہ وہ اپنی تعریف سننے کے لیے کسی دوسرے کا انتظار کریں، کوئی دوسرا ان کی تعریف کرے تو وہ فیل کریں کہ ہم مطلب اچھے ہیں یا اچھے لگ رہے ہیں۔ لیکن اس چیز میں آپ اپنے بچوں کو میں کا نہیں سکھائیں کہ وہ صرف کہیں کہ ہم یا میں۔ تو آپ یہ ان کو سکھائیں کہ یہ جو میں ہوتی ہے یہ زندگی میں اچھی نہیں ہوتی ہے، یہ انسان کو سیلفش بناتی ہے، لالچی بناتی ہے۔ ان کو اپنی کیئر کا، اپنی سیلف لو کا بتائیں، اپنے خود سے، اپنی ذات سے محبت کا، لیکن مطلب میں کو نکال کر وہ تکبر اس کو نکال کر۔ تھرڈ پوائنٹ جو ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو مس بیہیو کا بتانا ہے کہ اب آپ چھوٹے بچے نہیں ہیں کہ آپ کسی مہمان کے ساتھ، کسی دوست کے ساتھ، کسی بڑے کے ساتھ مس بیہیو کر دیں گے تو چلو کوئی بات نہیں، کوئی ایشو نہیں، آپ بچے ہیں، اگلے بھی برداشت کر لیں گے، آپ بھی برداشت کر لیں گے، تو یہ چلتا رہے گا۔ لیکن اب آپ ان کو بتائیں کہ اب آپ ایک سمجھدار انسان ہیں، آپ کسی کے ساتھ مس بیہیو نہیں کر سکتے، اور کسی کو یہ بھی اجازت نہ دیں وہ آ کر آپ کے ساتھ مس بیہیو کرے، وہ آپ کے ایموشنز کو ڈسٹرب کرے، آپ کو مطلب آپ کی مینٹل ہیلتھ کو ڈسٹرب کرے۔ نہ کسی اور کو آپ نے ڈسٹرب کرنا ہے، نہ کوئی اور آپ کو۔ پانچواں پوائنٹ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ ہماری زندگی میں مشکلات بھی آتی ہیں، آسانیاں بھی آتی ہیں، یہ جو لائف ہے یہ ایک ٹرائل کا سلسلہ ہے، ایک گروتھ کا سلسلہ ہے، لرننگ کا ہے۔ تو آپ ان کو سکھائیں، سمجھائیں کہ ان ٹرائلز پہ آپ نے مطلب نا امید نہیں ہو جانا، کانفیڈینس لوز نہیں کرنا، بیٹھ نہیں جانا کہ اب بھائی ہماری یہی زندگی تھی، یہ ختم ہونے والی ہے تو اب آگے کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ چیز آپ ان کی مینٹل جو گروتھ ہے، مینٹل ڈیولپمنٹ ہے، جو ایموشنل ڈیولپمنٹ ہے، آپ نے اس کو اسٹرانگ کرنا ہے۔ تو اگلا پوائنٹ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ صبر کیسے کرنا ہے۔ زندگی میں مشکلات بھی آئیں گی، مشکل وقت بھی آئے گا، دوست بھی ساتھ چھوڑیں گے جن پہ آپ کو سب سے زیادہ امید ہوگی، وہ بھی پیچھے آپ کے ہٹیں گے، فیلئرس بھی آئیں گے، تو آپ نے صبر کیسے کرنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ان کو درس دینا ہے، حدیث مبارکہ اور قرآن پاک کی آیات سے ان کو درس دینا ہے کہ کس طرح سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صبر کیا، کس طرح سے انہوں نے اپنے صبر کو وہ آگے لے کر چلے، اور پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عنایتیں کی۔ یہ سب آپ نے
سکھانا ہے، ان کو سمجھانا ہے، کیونکہ یہ ایج ایسی ہوتی ہے اگر اس ایج میں وہ نہ سیکھے تو پھر ان کا آگے سیکھنا مشکل ہوتا ہے، اور جب صبر ان کی زندگی سے چلا جائے گا تو پھر ہر چیز میں، ہر پوائنٹ میں، ہر زندگی کے فیصلے میں جلد بازی کریں گے، بے صبری کریں گے، جس سے پھر ان کی زندگی ایک بے سکونی سے گزر سکتی ہے۔ اس سے اگلا جو پوائنٹ ہے وہ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو سچ بولنا سکھانا ہے، کہ آپ نے اپنے بچوں کے دوست بن کر رہنا ہے، کہ آپ کے بچے بالکل بھی آپ سے کچھ چھپائیں نہ۔ اگر وہ آپ سے کچھ چھپانے لگیں گے، باتیں چھپانے لگیں گے، تو باتیں چھپانے لگیں گے آپ سے، پھر کیا ہوگا کہ آپ کو وہ باتیں پتہ چل جائیں گی، لیکن آپ کا بچے پہ ٹرسٹ ختم ہو جائے گا۔ لیکن کیا آپ تو یہ بھی دیکھیں کہ آپ نے بچوں کو ایسا مطلب کہ کیا، ان کو ایسا سمجھایا کہ وہ آپ پہ بلائنڈلی ٹرسٹ کر سکیں؟ تو کہیں آپ نے ایسا تو نہیں کیا کہ پہلے وہ آپ کو کوئی بات اگر بتائیں تو آپ ڈانٹنے لگ جاتے ہیں؟ تو آپ نے بھی اپنا غصہ اس ایج میں کنٹرول کرنا ہے، اور بچوں کا بھی، تاکہ وہ پھر دوسروں کو بتانے کے بجائے ہر بات آپ کو آ کر بتائیں۔ جو تھرڈ پوائنٹ ہے، اب بچوں کو مطلب یہ جیسے گروتھ کی ایج ہوتی ہے، کھانے کی تمیز دیں، کہ آپ نے تھوڑا کھانا ہے، جنک فوڈ نہیں کھانی، نیچرل فوڈ کھانے ہیں، ویجیٹیبلز کھانے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے اسلام میں بھی جس طرح سے زیادہ کھانے کو منع فرمایا ہے، مطلب جس طرح فاسٹ فوڈ ہوتی ہے یا دوسری فوڈ ہوتی ہے، پروسیسڈ فوڈ ہوتی ہے، اس سے جس طرح ہمارا جسم پھیل جاتا ہے، پیٹ پھیل جاتا ہے، تو بچوں کو اسکول، یونیورسٹی، کالجز میں بلی کرتے ہیں، تو اس طرح سے بچوں کا سیلف کانفیڈینس ختم ہوتا ہے، وہ باہر نہیں نکلتے۔ تو یہ چیز آپ نے بھی بچوں پہ کنٹرول رکھنی ہے، اور بچوں کو بھی کہنا ہے کہ اس چیز کے بارے میں مطلب وہ اپنا کنٹرول رکھیں، کہ آؤٹ آف کنٹرول نہ کھانے لگیں، جن سے ان کی باڈی خراب ہو جائے، فگر خراب ہو جائے، جسامت خراب ہو جائے، پھر ہر دوسرا تیسرا بندہ ان کو کوئی بات کرے، کچھ برا کہے، تو اس سے ان کا سیلف کانفیڈینس لوز ہونے کے بجائے وہ پہلے سے ہی اپنی فزیک کا خیال رکھیں، جیسے فزیکل گروتھ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس سے اگلا پوائنٹ ہے کہ کسی کو آپ کے بچے شیم نہ کریں، آپ ان کو سکھائیں کہ جو آپ کی اب ایج ہے بیٹا، یہ ایج بیٹی، یہ ایج ایسی نہیں ہے کہ آپ کسی کو جا کر شیم کریں، کسی بڑے کو، کسی بچے کو، کسی چھوٹے بچے کو، کسی اپنے ایج فیلو کو، اس کے کسی فیلئر پہ، اس کے کسی فالٹ پہ، کہ آپ نے اس کی انسلٹ نہیں کرنی، اس کو ہرٹ نہیں کرنا، نہ ایموشنلی، نہ مار پیٹ کر، کسی طرح سے بھی آپ نے تمیز میں رہنا ہے، تاکہ پھر آپ جس طرح سے ہمیں کہا جاتا ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، تاکہ آپ کے ساتھ ٹٹ فور ٹیٹ نہ ہو، تاکہ آپ کو کوئی پھر برا بھلا نہ کہے۔ ان کو ایک طرح کی بولنے کی تمیز دینی ہے، ہاتھوں کی، پیروں کی، جس طرح سے کہتے ہیں کہ روزہ سے منہ کا نہیں ہوتا، صرف پیٹ کا نہیں ہوتا کہ کچھ کھاؤ نہ، آنکھوں کا بھی ہوتا ہے، ہاتھوں کا بھی ہوتا ہے، کانوں کا بھی ہوتا ہے، اسی طرح ان سب کی تمیز ہوتی ہے، آپ نے یہ بچوں کو سکھانی ہے۔ اگلا جو پوائنٹ ہے وہ اپنے بچوں کو رسپیکٹ کرنا سکھانی ہے، بچوں کی، بڑوں کی، اپنے جینڈر کی، سامنے والے جینڈر کی، کہ آپ نے جس طرح سے جیلسی فیکٹر ہو جاتے ہیں اسکول وغیرہ میں، کہ بچے کہتے ہیں فیمیل ٹیچر میں مطلب جو لڑکے بچے ہوتے ہیں ان کی باتیں زیادہ سنتے ہیں، ہمیں نمبر کم دیتے ہیں، گریڈنگ کم کرتے ہیں۔ اسی طرح لڑکے کہتے ہیں کہ جو میل ٹیچر ہوتی ہیں وہ لڑکیوں کو زیادہ نمبر دیتے ہیں، زیادہ پاس کرتے ہیں، ہمیں فیل کر دیتے ہیں، تو ایک مطلب جینڈر بلنگ کرتے ہیں اس طرح سے بچے بچیاں ایک دوسرے کی۔ تو آپ نے ان کو سکھانا ہے کہ آپ کے ذمہ الگ کام اللہ تعالیٰ نے لگائے ہوئے ہیں، ان کے ذمہ الگ کام لگائے ہوئے ہیں، تو ان کا ایک الگ مقام ہے، آپ کا ایک الگ مقام ہے، تو آپ نے ایک دوسرے کے جینڈر کی بلنگ نہیں کرنی ہے، ایک دوسرے کے جینڈر کو رسپیکٹ کرنی ہے۔ اسی طرح یہ تو ایج فیلو کی بات ہو گئی، اسی طرح ہمارے جیسے بڑے کوئی بات کرتے ہیں، ہمیں بہت دفعہ ناپسند گزرتی ہے، ہم نے اس کو بھی برداشت کرنا ہے، اور چھوٹوں کی بھی برداشت کرنی ہے۔ سو یہیں پہ میں اپنا ولاگ اینڈ کرتی ہوں۔ اللہ حافظ، امید کرتی ہوں کہ یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔